حج بیت اللہ اور عید الاضحیٰ کے مسائل اور طریقہ کار۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا جس شخص کو استطاعت ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ حج کی مالی استطاعت رکھنے والا شخص اگر صحت یا قدرت سفر نہ رکھتا ہو یا اسے راستے کا امن نصیب نہ ہو تو وہ مالی وسعت کی وجہ سے اپنے اس فریضہ کو کسی اور شخص کے ذریعہ بھی ادا کروا سکتا ہے۔ 10 ذو الحجہ، اس دن فجر مزدلفہ میں بہت سویرے ادا کر کے مشعر الحرام کے قریب جا کر ذکر الہی، تکبیرات اور تلبیہ کرنا قرآن کریم کا حکم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے جب کچھ روشنی ہو جائے تو منا کی طرف چل پڑتے ہیں اور آتے ہوئے راستے سے 70 کنکریاں لے لیتے ہیں۔ جب منا پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو رمی کرتے ہیں۔ العقبہ نامی ٹیلے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ پہلی کنکری مارنے کے ساتھ تلبیہ کہنے کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ اس رمی کے بعد قربان گاہ جا کر قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، وہ قربانی کے بعد بال کٹوا کر یا سر منڈوا کر احرام کھول دیتے ہیں۔ اس موقع پر عورتیں اپنے سر کی 1-2 مینڈیاں کاٹ کر احرام کھولتی ہیں۔ ان کے لیے سارے بال کٹوانا یا سر منڈوانا نہیں ہے۔ احرام کھولنے کے بعد اسی دن حجاج منا سے مکہ آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف بھی حج کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کو طواف زیارت اور طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد حج کرنے والے کے لیے وہ سب اشیاء جائز ہو جاتی ہیں جو احرام کی وجہ سے اس کے لیے ممنوع تھیں۔ طواف افاضہ سے فارغ ہو کر منا واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذو الحجہ کو فجر کی نماز ادا کر کے قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعر الحرام آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی توحید بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے یہاں تک کہ روشنی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کی طرف روانہ ہوئے۔ وادی محصر سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو تیز کر لیا۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان واقعہ اس وادی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ اصحاب الفیل یہیں ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزرنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ لیا جو جمرہ کبریٰ یعنی جمرۃ العقبہ پر جا نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 کنکریاں ماریں۔ ہر کنکری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کے 63 جانور ذبح کیے، پھر جو رہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قربانی میں شریک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قربانی میں سے ایک حصہ کے بارے میں فرمایا تو اسے ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اس میں سے کھایا اور شوربہ پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا اور نماز ظہر پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم پر پانی پلا رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں ہاتھوں سے خوشبو لگائی، اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور احرام کھولتے وقت بھی جب آپ نے طواف زیارت سے پہلے احرام کھولا۔ حج تمتع یا حج قران کی صورت میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی کی توفیق نہ مل سکے تو 10 روزے رکھنے واجب ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو شخص عمرہ کا فائدہ ایسے حج کے ساتھ ملا کر اٹھائے تو جو قربانی بھی آسانی سے مل سکے کر دے، اور جو کسی قربانی کی بھی توفیق نہ پائے اس پر 3 دن کے روزے تو حج کے دنوں میں واجب ہو گئے، اور 7 روزے جب تم اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ یہ پورے 10 ہوئے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک یہ روزے ایام تشریق یعنی 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذوالحجہ کو رکھنے چاہئیں، اور فی الحج سے مراد اس جگہ فی ایام الحج ہے، باقی 7 روزے گھر پر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔